مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا۔ اور گردنوں کے چھڑانے میں، اور جس نے قائم کیا نماز کو اور ادا کیا زکوٰۃ کو اور پورا کیا اپنے وعدوں کو جب وعدہ کر چکے، اور جو صبر کرنے والے ہیں سختی میں اور تکلیفوں میں اور جنگ کے وقت، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی لوگ ہیں جو متقی و پرہیزگار ہیں۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 177 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ اس آیت کریمہ کو قرآن مجید کے اندر بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اس کو ابواب البر پر مشتمل آیت کہا جاتا ہے۔ نیکی کے، خیر کے جتنے کام ہیں ان سب کے اصول اور بنیادی باتیں اس آیت کے اندر بتا دی گئی ہیں۔ ہمارے ذمے جو اللہ کی طرف سے لگے ہوئے کام ہیں ان کی موٹی موٹی 4 قسمیں بنتی ہیں۔ نمبر 1 عقیدے، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات اور نمبر 4 اخلاقیات۔ یہ 4 موٹی موٹی باتیں ہیں۔ پورا دین یہی ہے، پوری شریعت یہی ہے۔ تو یہ چاروں باتیں اس آیت کریمہ کے اندر اللہ پاک نے بیان فرما دی ہیں۔ انسان کے عقیدوں کا صحیح ہونا یہ سب سے بیس اور بنیاد ہے۔ صحیح عقیدے اپنانے ہیں، ان کو اختیار کرنا ہے، سمجھ بوجھ کے ساتھ ان کو ماننا ہے، اور غلط اور فاسد عقیدوں سے برات کا اعلان کرنا ہے، ان کو چھوڑنا ہے، ان سے بری ہونا ہے، ان سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، ان سے اپنے دل دماغ کو خالی کرنا ہے۔ اور نمبر 2 عبادات، جن کو ہم نیک اعمال کہتے ہیں، اعمال صالحہ، ان کی پھر 2 قسمیں بنتی ہیں۔ ایک وہ جن کا تعلق جسم و جان کے ساتھ ہوتا ہے، اور دوسری وہ جس کا تعلق مال کے ساتھ ہوتا ہے۔ حج عمرہ نیکی ہیں لیکن تعلق مال کے ساتھ ہے، نماز روزہ نیکی ہیں لیکن تعلق جسم و جان کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے عبادات کے اندر جسم و جان والی عبادات جن کو بدنی عبادات کہتے ہیں، اور زکوٰۃ ہے، حج ہے، عمرہ ہے اور نیک کاموں میں خرچ کرنا ہے، تو وہ مالی عبادات ہیں، ان کا تعلق مال کے ساتھ ہے۔ تو ان کے اندر عبادات کے اندر بھی وہ معاملات، وہ عبادات، وہ مالی اور بدنی نیک اعمال جو شریعت کے سانچے پر، شریعت کی ڈائی میں صحیح اترتے ہیں، اس کے مطابق کرنا، اور غیر صالح اعمال جو ہیں، جو بظاہر تو دیکھنے میں تو ان کو بھی بندہ سمجھتا ہے کہ یہ بھی نماز ہی تو پڑھ رہا ہے، لیکن ایک بندہ نماز پڑھتا ہے جان بوجھ کے قبلے کی طرف منہ نہیں کرتا اور طرف منہ کر لیتا ہے، ایک بندہ نماز پڑھتا ہے پلید کپڑوں کے ساتھ جان بوجھ کر، ایک بندہ نماز پڑھتا ہے پلید جگہ پر جان بوجھ کر، ایک بندہ نماز پڑھتا ہے بغیر وضو کے جان بوجھ کر۔ اب ایسا بندہ بظاہر تو وہ کہے گا میں نماز ہی تو پڑھ رہا ہوں، لیکن شریعت کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق چونکہ نہیں پڑھ رہا، اس لیے اس کا یہ نیک عمل شمار نہیں ہوگا۔ نیک عمل تب شمار ہوگا جب شریعت کی کسوٹی پر پورا اترے گا۔ شریعت نے جو پیمانہ مقرر کیا ہے، جو معیار مقرر کیا ہے، جب اس کے مطابق پورا اترے گا۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد سورج طلوع ہونے کا وقت ہے، اب ایک بندہ سورج طلوع ہونے کے وقت نماز شروع ہو کے کھڑا ہو جائے کہ جی میں نماز ہی تو پڑھ رہا ہوں، اب کوئی مسلمان اس کو روکے گا کہ میرے بھائی یہ نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے والی عبادت سے منع فرمایا ہے، اس وقت نماز پڑھنا حرام کے زمرے میں آتا ہے، منع ہے۔ تو اب وہ کہے دیکھو جی عجیب لوگ ہیں، میں نماز پڑھتا ہوں یہ مجھے نماز سے روک رہے ہیں،
یہ تو کیسے مسلمان ہیں، یہ تو مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتے۔ قرآن مجید نے بھی نماز پڑھنے سے روکا ہے، یاد رکھو، قرآن کے اندر بھی ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، قرآن مجید کے اندر ہے۔ لیکن کب؟ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ ایک آدمی نشہ استعمال کیا ہوا ہے، اب اس کو پتہ ہی نہیں ہے جائز ناجائز کا، حرام حلال کا، صحیح غلط کا، اس کو پتہ نہیں، اس کا دماغ ہی کام چھوڑ چکا ہے۔ اب وہ اس وقت کوئی نماز شروع کرے گا تو شریعت قرآن اس کو روک رہا ہے، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں نماز کے قریب ہی نہ جاؤ۔ تو اس لیے دین وہ ہے جو شریعت کے سانچے کے اوپر پورا اترے، شریعت نے جو طریقہ بتلایا جو اس کے اوپر پورا اترے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اس کا معنی ہے کہ اللہ ہی کا حکم چلے گا میرے وجود پر، میرے جسم پر، میرے مال پر، میرے گھر میں، میری دکان میں، میرے آفس میں، میرے ادارے میں، میرے کاروبار میں، میرے کمانے اور خرچ کرنے میں میرے اللہ کا حکم چلے گا، کسی اور کا آرڈر حکم نہیں چلے گا۔ یہ تقاضا ہے لا الہ الا اللہ کا۔ اور اگلا جو حصہ ہے کلمہ طیبہ کا، محمد الرسول اللہ، تو اس کا معنی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے حکم کو جب ہم پورا کرنے لگیں گے تو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کریں گے۔ نماز اللہ کا حکم، لیکن طریقہ نماز کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز والا۔ روزہ اللہ کا حکم، لیکن طریقہ روزے کا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا۔ بالکل اسی طریقے سے کوئی بھی عبادت ہے، درود پاک کا حکم اللہ نے دیا ہے، سلام کا حکم اللہ نے دیا ہے، درود و سلام کا حکم اللہ کا ہوگا، لیکن طریقہ وہ ہوگا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا ہے۔ چونکہ جتنے قرآن مجید کے اندر حکم ہیں، کوئی ایسا حکم نہیں ہے جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل نہ فرمایا ہو۔ جب بھی قرآن مجید آتا تھا، اللہ کا حکم آتا تھا، تو سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود عمل کر کے صحابہ کرام کو دکھاتے تھے۔ نماز کا حکم آیا تو حضور نے نماز پڑھ کے دکھائی، روزے کا حکم آیا حضور نے کر کے دکھایا، حج کا حکم آیا حضور نے کر کے دکھایا، عمرے کا حکم آیا حضور نے کر کے دکھایا۔ اسی طریقے سے نکاح ہے، اسی طریقے سے شادی ہے، فلاں جتنے معاملات ہیں، تو جب درود و سلام کا حکم آیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس حکم خداوندی پر عمل کر کے دکھایا۔ حدیث کی تمام کتابوں کے اندر موجود ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں درود و سلام کا حکم تھا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پر عمل کا طریقہ پوچھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کا طریقہ بتلایا اور خود کر کے دکھلایا۔ تو اس لیے اگر اعمال ہوں گے تو ان کے اندر بھی یہی کہ جو عمل شریعت کے سانچے میں اترا اترے گا اس کو ہم نے کرنا ہے، اور جو اس سے ہٹے گا چاہے وہ نماز کا عمل ہی ہوگا اس کو ہم نے چھوڑنا ہے، اس سے ہم نے بچنا ہے۔ اور اخلاق کے اندر بھی یہی ہے، اخلاق کی دو قسمیں عام مشہور ہیں، اخلاق حسنہ اور اخلاق سیئہ۔ اچھے اخلاق، برے اخلاق، اخلاق تو وہ بھی ہیں لیکن برے ہیں۔ اخلاق سیئہ، گندے اخلاق، برے اخلاق، یہ خود حدیث میں اس کے نمونے موجود ہیں کہ غلط کام کیا کہ بھی یہ اخلاق کے خلاف ہے، یہ تو جس اخلاق سے اس سے پیش آ رہا ہے یہ اخلاق کے مطابق نہیں ہے، یہ اخلاق حسنہ نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اخلاق کی 3 قسمیں بنتی ہیں، ایک اخلاق عظیمانہ ہے، ایک اخلاق کریمانہ ہے، اور ایک اخلاق حسنہ ہے۔ انک لعلی خلق عظیم، قرآن مجید کہہ رہا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیمانہ ہیں۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق
اخلاق عظیمانہ ہیں۔ انک لعلی خلق عظیم، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق عظیمانہ پر ہیں۔ اور اس سے نچلا درجہ آتا ہے اخلاق کریمانہ، اس سے نچلا اور آخری درجہ ہے اخلاق حسنہ۔ جب اخلاق حسنہ نہ رہیں تو پھر نیچے اخلاق سیئہ، گندے اور برے اخلاق شروع ہو جاتے ہیں۔ اخلاق عظیمانہ یہ ہوتے ہیں کہ دوسرے کی طرف سے برائی ہو، تمہاری طرف سے اس کے ساتھ بھی اچھائی ہو۔ دوسرے کی طرف سے تمہیں تکلیف دی جائے، تمہاری طرف سے اس کو پھر بھی راحت اور آرام پہنچایا جائے۔ دوسرے کی طرف سے تمہارے دکھ سکھ میں شرکت نہ ہو، الٹا تمہیں دکھ پہنچایا جائے اور تم ہو کہ اس کو دکھ سے بچانے کی محنت کر رہے ہو، یہ اخلاق عظیمانہ ہے، اور یہ اخلاق پیغمبروں کے اخلاق ہیں۔ اخلاق کریمانہ یہ ہے کہ دوسرے کی طرف سے دکھ آئے، دوسرے کی طرف سے تکلیف آئے، دوسرے کی طرف سے نقصان کا معاملہ آئے اور تم برداشت کرتے چلو، تم اس کو معاف کرتے چلو، برداشت کرتے چلو، اس کے بدلے میں اچھائی نہیں کرتے ہو، برائی کے بدلے اچھائی نہیں کرتے ہو، لیکن برائی کو معاف کر دیتے ہو، برائی کا برا بدلہ نہیں لیتے ہو، یہ اخلاق کریمانہ ہے۔ اور اخلاق حسنہ یہ ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اچھے کے ساتھ اچھا، برے کے ساتھ اتنا جتنا اس کی برائی ہے، اس کا شریعت کے اندر جو بدلہ ہے وہ لیا جائے۔ تو یہ اخلاق حسنہ ہیں۔ تو بہرحال یہ 3-4 چیزیں اسلام کا بنیادی ماخذ ہیں کہ انسان کے اعتقادات ٹھیک ہوں، انسان کی عبادات ٹھیک ہوں، انسان کے معاملات ٹھیک ہوں اور انسان کے اخلاق ٹھیک ہوں۔ یہ 4 چیزیں اسلام کا بیس ہیں، اور اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان 4 کو بیان فرمایا ہے۔ جس وقت تحویل قبلہ کا حکم آیا تھا، جیسے پیچھے گزرا ہے کہ جب قبلے کا حکم بدلا تھا، بیت المقدس کی طرف 16-17 مہینے مسلمانوں نے مدینہ طیبہ میں منہ کر کے نمازیں پڑھیں، پھر اللہ کا حکم آیا دوبارہ کعبۃ اللہ کی طرف، مکہ مکرمہ کی طرف منہ کیا، تو اب بہت سارے لوگوں نے اس وقت اعتراضات کیے۔ تو ان اعتراضات کے جواب میں پیچھے تفصیل سے بات گزری ہے کہ ساری جہتیں اللہ کی ہیں، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر بھی منہ کرو ادھر اللہ ہے۔ یہ تو صرف اتحاد کا مظاہرہ کرنے کے لیے، یک رخی بتلانے کے لیے کہ مسلمانوں ایک ہو جاؤ، اللہ کے ماننے والوں ایک اللہ کو مانتے ہو تو ایک ہو جاؤ۔ تو پھر ایک ہی قبلہ متعین کیا گیا کہ سارے اپنی نماز والی عبادت کے وقت، چاہے وہ مشرق میں رہنے والے، مغرب میں رہنے والے، شمال میں رہنے والے، جنوب میں رہنے والے، سارے ایک ہی قبلے کی طرف منہ کرو۔ جیسے ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا کلمہ ایک ہے، ہماری آذان ایک ہے، ہماری اقامت ایک ہے، تو ہماری یہ قبلہ بھی ایک ہے، تو ہم مسلمان ایک کیوں نہیں ہو جاتے؟ یہ دعوت دینے کے لیے تو، لیکن ان لوگوں نے اسی مسئلے کو ایشو بنا کے مسلمانوں پر اعتراضات کرنے شروع کر دیے۔ تو اللہ نے اس کے جوابوں میں سے ایک جواب یہاں بھی دیا کہ یہ کوئی نیکی صرف اسی میں بند نہیں ہے کہ جی منہ کدھر کرنا ہے، مشرق اور مغرب، شمال و جنوب اللہ کے لیے سب برابر ہیں، اس لیے کہ اللہ ہر طرف موجود ہے۔ جدھر اللہ کا حکم ہو ہم نے حکم الہی کو پورا کرنا ہے۔ ہماری عظمت، ہماری شان، ہماری فضیلت اطاعت الہی میں ہے، چاہے وہ مشرق میں طرف حکم کی ہو، چاہے وہ مغرب کی طرف ہو، چاہے وہ شمال کی طرف ہو، جنوب کی طرف ہو، پہلا قبلہ ہو یا دوسرا قبلہ ہو، جدھر اللہ کا حکم ہے ہم نے اس کو پورا کرنا ہے۔ تو فرمایا لیس البر، نہیں ہے صرف نیکی یہ کہ ان تولوا وجوہکم، یہ کہ پھیر لو تم اپنے چہروں کو، قبل المشرق والمغرب، مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف۔ ہاں لیکن نیکی اس شخص کی ہے جو اعتقادات کو ٹھیک کرتا ہے، اعمال و عبادات کو ٹھیک کرتا ہے، معاملات کو ٹھیک رکھتا ہے، اخلاقیات کو ٹھیک کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔